Assalamu alaikum and good afternoon to the first seminar that is being organized by IIU Alumni Office on digital entrepreneurship. And I welcome you all to this seminar. And this is one of its first kind for me because belonging to a literature background, these kind of things, which is digital entrepreneurship or what is HR, these things seem very unfamiliar to us. We know it's new generation, Generation Z, where you talk about these things and where everything is depending on how the marketing is done, how you promote your business or whatever your skill is. It's very important because most of our students, they get lost in the market or when they leave the universities. Why? Because they do not know how to present their skills or their talents. So this is going to be very beneficial for all of you, and I'm very grateful that you were able to join this seminar. So we have with us the Ask Development organization that deals with this HR management, and they provide the skills and the sources to students to help bring their talent into the market. And so we have the team members here with the initiative Apne Bal Pe. We have the representatives here. We have Mr. Fahad Khalid and Ms. Mavish Jabin. We welcome them to IIUI. Before we formally begin, I would just like to give an introduction to the university, also to our guests by Dr. Sumayya, the student's advisor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu everyone. First of all, it's a wonderful job by Alumni Office to choose this contemporary topic of digital entrepreneurship, which is need of the time. And thank you very much for our guest speakers for giving us time and giving us honor to shed light on such an important topic, which is something very contemporary. It's a buzzword right now, right in the current time period. And all the relevant audience are here from Department of Computer Sciences, Department of Mass Communication, and Faculty of Management Sciences. For our external guest speakers, I want to just give a brief of the university. This university has a very diversified portfolio of 11 faculties, right from computing, Faculty of Management Sciences, and even Usuluddin and Sharia, and all contemporary and relevant traditional disciplines. So our students are always very eager to learn. They are here to learn from you, and hopefully you will be having a very interactive kind of session, and it will be a very great learning experience for our students. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sumayya. And I would like to switch our discussion to our guests who are here to brief us more about it, what their initiative is and how they're going to help our students. Thank you so much, Ji. मेरा नाम Fahad Khalid है. Basically, I am the manager HRD in ASK Development. We started this initiative in 2021. The aim of this initiative is to reduce the gap between academia and industry and create linkages in between academia and industry. So we started this initiative and we successfully onboard so many universities from Pakistan, around 10 to 11 universities from Pakistan, and we have a pool of students as well onboarded on our platform. We used to conduct seminars, webinars on different youth-related topics and topics which will be helpful for the students to streamline their career and choose their right career path for employment and to reduce unemployment rate in the country. Although we are a bit late, so I move forward this session to our guest speaker, who is a CEO of ASK Development, entrepreneur, HR trainer, and has experience of around 20 years in different organizations. So different organization and a member of HR Forum of national and international HR forums. And basically, he's the HR head for so many groups. So I welcome Arshad Mahmood Akif Saab for this digital entrepreneurship session. He will be conducted this seminar. So I look forward and I invite Mr. Arshad Akif to conduct this session formally. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for your presence. It's a pleasure meeting you all.
एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम डिजिटल की बात करें, लेकिन एक चीज और जो एंटरप्रेन्योरशिप में मैं 1-2 मिनट जरूर लगाना चाहता हूँ कि कुछ चीजें जो इसमें हैं वो तो ऑब्वियस है कि इनपुट क्या होगा, एफर्ट लेवल क्या होगा, लेकिन जो चीज मुश्किल है वो है कि यू हैव टू टेक सम रिस्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने उसकी कितनी हिम्मत, वन। सेकेंड, व्हाट इज योर मोटिवेशन? इफ द मोटिवेशन इज ओनली मनी, तो फिर आप ड्रग माफिया का भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, स्मगलिंग का भी कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन इज मनी। देन यू कांट बी अ एंटरप्रेन्योर। वो बहुत कुछ बन सकते हैं, आप शॉर्टकट के चक्कर में हो, लेकिन अगर आपकी मोटिवेशन अदर देन मनी भी है, आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट एम एट मनी, एट कैश और कैपिटल, वो दैट इज अ ह्यूमन नीड, उसके बगैर नहीं आप वैसे, दिस इज ह्यूमन नेचर। लेकिन उसके साथ अगर आपकी सेटिस्फेक्शन कुछ क्रिएट करने में, कुछ डेवलप करने में, टू बी नोन एज समवन इन दिस सोसाइटी है, तो दैट विल एड वैल्यू टू योर बिजनेस, और वही चीज उसको आगे लेके जाए। क्योंकि आज जब हम भी स्टूडेंट थे, आप भी हैं, तो हमारे पास जाहिर पॉकेट मनी ही होती जो वालिदैन देते हैं, तो इट इज ऑलवेज लिमिटेड। जब आप कमाएंगे तो भी आप इसी सिचुएशन में, और अगर आप बिलियनर इंशाल्लाह यू विल बिकम, एंड सम ऑफ आई विश कि बिलियनर भी हों, मुल्क का नाम रोशन करें, तो भी आपने वही 2 रोटियां खा लेंगे। क्या खा सकते हैं? सोना खा सकते हैं, लोहा खा सकते हैं, चीजें बनी नहीं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन आपको ये भी है, क्योंकि ये दीज आर द ओल्ड सेइंग कि जी आप जितना ज्यादा खराब करेंगे तो लोगों की जिंदगी आसान होगी। आई बिलीव इट, वी मस्ट डू इट, लेकिन इससे आप नेशन बिल्डिंग नहीं कर सकते। इससे जो लोगों की इमीडिएट नीड है वो पूरी होती है, बट वी कैन नॉट कंट्रोल द पॉवर्टी। Poverty will go when you will give the job opportunities or entrepreneurship in the society. Everyone should able to earn. Everyone should be provided with opportunities. उनका होना जरूरी है, और ये उस वक्त मुमकिन है जब दुनिया भर के जो गवर्नमेंट्स हैं अब नहीं दे पा रहे जॉब, प्राइवेट सेक्टर करते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला, आपके तो शायद पहले से नॉलेज में हो, कि जो जॉब्स हैं इवन यूएसए 90% जॉब्स आर इन एसएमईज। जस्ट हम एसएमईज को कुछ समझते ही नहीं। ये क्या है कि वो 5 बंदे हैं इस कंपनी में, तो हम कहते हैं ये भी कोई कंपनी है, आप में से कुछ जहां जॉब करने नहीं जाएगा। आप सब यू आर लुकिंग टुवर्ड द मल्टीनेशनल, बट द मल्टीनेशनल्स have only 10% share in creating the jobs, even in the developed countries. What I am saying कि आपको जब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर नहीं आएंगे, ये मुल्क नहीं बदल सकता, यहाँ की गुर्बत खत्म नहीं होगी। हर आने वाले साल में हमारी पॉवर्टी लाइन से लोग और नीचे चले जाते हैं। Why? कि जो अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग एंड बिजनेस है वो रिड्यूस हो रही है। वो एक अलग मौजूद वो क्यों हो रही है, वो आज हमारा मौजूद नहीं है, लेकिन जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ ये है कि द वे फॉरवर्ड टू बी डेवलप्ड एज ए नेशन, टू हैव अ प्रॉस्परस कंट्री, इज एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं है कि किसी बड़ी कंपनी में, जैसे जब हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उसमें तो देखिए इतना सा फर्क आया है कि आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज चेंज, अदरवाइज तो वही गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, ठीक है ना, इसके बगैर तो नहीं कुछ होगा। आप इधर यू आर सेलिंग ए सर्विस और यू आर सेलिंग अ गुड, और आप में से बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं, खरीदते हैं, तो चीजें तो वही, बट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज बीन चेंज्ड। तो ये जो नए मीडियम पे का, वो सोशल मीडिया के जरिए हो, वो वेब बेस्ड हो, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए से हो रहा हो, वो एबे या अमेज़न के जरिए हो रहा हो, बट ऑल आर कमिंग इनटू द डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। मैं अमेज़न, एबे और ये बड़े बड़े नाम और बेस्ट बाय के नहीं आपके सामने लेना चाह रहा, कि वो हमारा टारगेट नहीं है, एंड इनफैक्ट दैट टुडे इट्स नॉट अ गुड रोल मॉडल फॉर अस, क्योंकि उनकी जो रिसोर्स बेस है वो हमें अवेलेबल नहीं।
ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کو فرسٹریٹ نہ کریں. یو نیڈ ٹو اسٹارٹ وتھ سم تھنگ. So how this source list is not available? اصل دیکھیں نا, امیزون کا تو ایک کنٹری کا وہ اس وقت انڈیا میں الگ ہے, آسٹریلیا میں الگ ہے, یو ایس اے میں الگ ہے, کینیڈا میں الگ ہے. اب ان کے پاس مل کے جو بلین اینڈ بلین ہنڈریڈز آف بلین ریسورسز ہیں, وہ گڈس کی شکل میں ہو, امپلائمنٹ کی شکل میں ہو, کیش اویلیبلٹی کی شکل میں ہو, جو جس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ ہے, وہ ہمیں اویلیبل نہیں, وہ ہمارے ملک کو اویلیبل نہیں. What about Amazon drop shipping? That is okay. لیکن میں اس وجہ سے وہ ریفرنس اگین پھر نہیں دینا چاہوں گا کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ یو ٹو بیکم دی پارٹ آف Amazon. You want us to create Amazon? Exactly. I want you to create Amazon. And when the Amazon was created, it was so big as it is today. So what's the point? کیوں ہم جو اپنے آپ کو فرسٹریٹ کریں کہ اس ملک میں بڑا کام, اس ملک میں بھی بڑا, مثلا میں بتاتا ہوں, شیخ داؤد کا آپ نے نام دیکھا ہے, داؤد گروپ آف کمپنیز, ہی واز الیون. کیا تھا جنگ گروپ, کتنا بڑا آپ کا میڈیا کا ٹائیکن. تو میر خلیل الرحمان مرحوم کیا تھے, لاہور سے امرتسر کی ٹرین کے اندر نیوز پیپر بیچا کرتے. جسٹ ملک ریاض آپ کے پنڈی میں, یہاں پہ وہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا ایک وہاں پہ. Now today he has more than $300 billion worth. So اب اگر اس وقت اور آج ہم کہیں کہ نہیں میں اس جیسا تو نہیں بن سکتا, تو بھائی اس پروسیس سے بھی گزرنا. تو ونس آج تو میں نے ٹائی نہیں لگائی, مجھے ایک اپنی امپلائی نے مجھ پر طنز کیا کچھ مہینے بیک. تو اس نے کہا کہ سر آپ بات تو کر رہے ہیں کوالٹی یہ وہ, آپ دیکھیں نا 10 سال پہلے کی بات ہے, تو آپ کی تو ٹائی اتنی مہنگی ہے 500, یہ تو میرا تو 500 کا پورا سوٹ ہے. میں نے کہا بچے تم نے میری ٹائی کی قیمت تو معلوم ہے, لیکن اس ٹائی کے خریدنے کا جو سفر میرا 10 سال کا ہے اس کو تو آپ ایک کنسیڈر کریں. فرسٹ ڈو کنٹریبیوٹ اینڈ دین ڈیزرو. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ فرسٹ وی وانٹ ٹو ہیو دی سم تھنگ ان آور ہینڈس, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. ایسے تو نہیں ہوگا. یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جب وین یو ول اسٹارٹ تو 1% کمپنی ہوگی, آپ خود ہی اپنے دفتر کی آگے ڈسٹنگ بھی خود ہی کریں گے, کلائنٹ کو بھی کال خود کریں گے, اور پھر جب میٹنگ ہوگی تو اس وقت جھاڑ کے کوٹ پہنیں گے, ٹک لگا کے پھر چلے جائیں گے کہ آئی ایم دس یو اینڈ آئی ہیو بین تھرو دس پروسیس. ان آل دیز بگ پیپل, میں آپ کو باہر کے نام نہیں لے رہا, بل گیٹس کے یا ان لوگوں کو, پاکستانی لوگوں کے انٹرپرینورز کی بات کر کہ وہ انہی حالات کے اندر پلے پڑے, انہی حالات کے اندر انہوں نے گرو. دوز آر رائٹ ماڈلس فار, اور انہوں نے اسکریچ سے شروع, اس بڑی چیز سے نہیں کیا. یس یو نیڈ سرٹن اسکل سیٹ اینڈ یو نیڈ ٹو بی انوویٹو. Okay. So I will wind up in 30 minutes inshallah. کہ دیکھیں وہی کچھ ہے, لیکن you need to find new ways to reach your customer. یہ آپ کا ڈیجیٹل بزنس یہاں پہ آتا ہے. You need to redesign re-offerings to your customers in terms of service and your products. Opportunity to collaborate with us, new ways. اور وہ نیو ویز کیا ہیں؟ وہ آپ کی کمیونٹیز بھی ہیں, وہ آپ کا سوشل میڈیا بھی ہے, وہ آپ کی ویب سائٹس بھی ہیں, وہ پروفیشنل کلبس بھی ہیں, وہ ایون آپ کے فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہیں, ویئر یو کین فائنڈ مور. اینڈ آپ کو ایک رسک انالیسس کی آپ کی صلاحیت ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں کہ آنکھیں بند کریں. کیونکہ if you do something with blind eyes, کہ جی دیکھا جائے یا آر یا پار, that is gambling, that is not risk taking. Gambling is, we can't recommend, but risk taking کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ you know your limits. آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, ایکسپینس میں, ایفرٹس میں, آؤٹ ریچ میں, ریزلٹس میں, اور وہ آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ میں مزید بات نہیں آپ سے کروں گا, کیونکہ یو آلریڈی نو.
کہ جب آپ ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ اسکلز آر ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس بہت ضروری ہیں. آپ کو بلاگز اور آرٹیکل بھی پڑھنے پڑ سکتے ہیں. ایون ڈسکرائب یور اون پروڈکٹ اینڈ سروسز, اٹ نیڈس یور لینگویج اسکل, اٹ نیڈس یور پروفیشنل اپیئرنس اینڈ یور ایٹیکیٹس ایز ویل. وینڈرز تک پہنچنا, مارکیٹ کا انالیسز ہونا کہ آپ کیسے اپنی چیزوں کو لے کے چلیں گے, یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اور شاید اس کے لیے آپ کو کوئی انسٹیٹیوشنل سپورٹ لیں گے. میں نے یوز دی ٹرم کہ آپ کو ریسورسز نہیں ہے, انسٹیٹیوشنل ہمارے پاس سپورٹ ریلیٹیولی کا. آلدو وی ہیو سمیٹا, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کو وہاں پہ ماڈل مل جائیں گے, بزنس پلان بھی مل جائیں گے. انہوں نے مختلف ایریاز میں بیسک ریسرچ کی ہوئی ہے کہ وہاں کس طرح کی بزنس چل سکتی ہے. اینڈ یو کین ٹیک دم آن ڈیجیٹل ماڈل. اس پہ فردر بھی ہم بات کریں گے. البتہ یہ بڑا اہم ہے کہ کیا سٹیپس آپ لیں تو بی آر سکسیسفل ڈیجیٹل انٹرپرینور. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو سم نیش جو دوسرے نہ کر, یا دوسرے کر رہے ہوں بٹ یو کین ایڈ دی ویلیو ٹو دیٹ پروسیس. ویسے مجھے ایک دفعہ یہ تجربہ ہوا یہی اسلام آباد میں. میں نے کہا فیس بک پہ کہیں دیکھا, مجھے مکان کی تلاش تھی, تو دیر واز اے کانٹیکٹ کہ جی آپ اس ایریا میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں نے فون کیا, ان سے جگہ طے ہوئی. تو ایسا ینگ پرسن, لیپ ٹاپ تھا اس کے پاس, اس کا موبائل تھا. تو میں نے کہا تمہارا کوئی آفس کا تجی نہیں تھا. تو آفس نہیں, میں تو بس یہی کرتا ہوں. میرا جو رابطہ ہے وہ ڈیلرز یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ. So he is not doing the primary work, going street to street and finding کہاں گھر خالی ہے, کون کتنا کرایہ ہے. اس نے صرف اتنی اپنی عقل مندی کا استعمال کیا, اپنے نالج کا, کہ آپ کے جو موسٹلی 90% جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ آن لائن نہیں. بڑے پروجیکٹس ہیں جو میگا پروجیکٹس ہیں, ٹاور کا ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے, وہ بھی اتنا ہی ہے کہ آپ کو ٹی وی پہ یا ویب سائٹ پہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز جو مختلف محلوں میں مارکیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں دے آر ناٹ آن. اس کا کیا کام ہے, انہوں نے 3-4 طرح انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے. جی آپ مجھے بتا دیا کریں, میں آپ کو ایکسٹرنل سروس دیتا ہوں ٹو اٹریکٹ دی کسٹمر. تو وہ فیس بک پہ, ای میل پہ لوگوں سے رابطہ کرتا ہے. جب کو آتا ہے جا کے وزٹ کرا دیتا ہے, باقی معاملات پراپرٹی ڈیلر کر رہا ہوتا ہے. اینڈ ہی ہیز کٹ ان دیٹ مشن. دیٹس اٹ. اب اس کے لیے کیا انویسٹمنٹ, لیکن اس نے گھر بیٹھے ہوئے اپنے لیے ایک اپنا کام کر لیا. ود دی پیسج آف ٹائم آئی بلیو اس نے اپنی شاپ بھی بنا لی کہ جہاں وہ آپس میں خود جا کے بیٹھ گیا, یا وہ بڑے ایریاز کے اندر کور کر. So these are the digital entrepreneurs. کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ you develop something new اور you add value to the present business process. یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو جتنی ویلیو آپ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں that proceed goes to you. اور آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. یس, آپ کی انٹلیکٹ ہے, آپ کا کانٹیکٹ ہے, آپ کی وہ ایکسپرٹیز ہیں جو آئی ٹی میں آپ کو حاصل ہیں اور دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں. سو آپ اپنے حالات, اپنا جہاں آپ رہتے ہو اس کے مطابق آپ کو پلان کرنا جاننا ضروری ہے تاکہ آپ ایک نیش جو ہے وہ کر لیں. اور اگر آپ تھوڑا سا گروپ کی شکل میں چلتے ہیں مل کے, تو یو کین ہیو مور ریسرچ, زیادہ سائنٹیفک طریقے سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. انسٹیٹیوشن سے جیسے میں نے سویڈا کا ذکر کیا, کچھ این جی اوز بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے یہاں مجھے پتہ چلا کہ یونیورسٹی میں بھی اسٹارٹ اپ کا ہے. گورنمنٹ کے اپنے اسٹارٹ اپ کے لیے بہت سارے ادارے اس وقت ہیں, آن لائن ہیں. یہ جو ادھر ہے H9 میں کیا نام, NITP نیشنل انکیوبیشن ٹریننگ نیشنل, ان کی بھی موجود ہے. اگنائٹ کے نام سے ادارہ موجود ہے. تو آج کل تو آپ کے پاس ریسورسز کافی, ہمت کی ضرورت ہے. سر ہمارے پاس ریسورسز کافی ہیں لیکن اسٹیٹ کے پاس بھی ریسورسز نہیں ہے اور انکیوبیشن سینٹرز کے پاس بھی نہیں ہے. دس از دا ریالٹی. آئی ہیو اے بزنس آئیڈیا, ٹھیک ہے, وہ میرا اپروو بھی ہو چکا ہے, بٹ آئی اسٹل نیڈ فائنینسنگ فار اٹ.
ठीक है, तो मैं उसको कहाँ से फुलफिल करूँ? I contacted National Incubation Center, I contacted my Business Incubation Center, I contacted NUST Business Incubation Center. Who is going to fund that? अल्लामा इकबाल ने कहा था, है तेरी लिटरेचर की बात है, शेर सुना सकते हैं? है तेरी दुआ के हो तेरी आरज़ू, है तेरी दुआ कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। वो बन गया था, अदर आ गया। हमारे फ्यूचर में चीजों का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आइडिया था, देखिए वो ओवर है मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक टर्न डाउन, Yes. ऐसा ही है ना? बिजनेस जो है वो शट डाउन हो गए, सवाल शट डाउन हाँ, हो गए, airlift इसका shut मतलब down बेटे हो गए। मतलब ये हुआ कि अब हमें थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा ना इन चीजों के ऊपर। तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बेटे छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप स्टार्ट लेकर, ये इंशाल्लाह ऐसे तो हमेशा हालात नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आएगी, चीजें बेहतर होनी शुरू हो रही हैं, हो जाएगी, तो फिर आप अपनी इस ओरिजिनल आइडिया पे आ सकते हैं। उससे पहले जरूरी है कि आप हिम्मत ना लगे रहे, वो फायदे नजर। फिर दूसरा उन्होंने कहा था कि जैसे अलेक्जेंडर जब आ रहा था सब कंट्री इंडिया की तरफ, तो दे लॉस्ट देयर वे, वो कई दिन इधर उधर बर्फ में भटकते रहे। तो एक दिन उसने तकरीर की, लोग थोड़े से थक गए, मायूस हो गए। उसने कहा कि डोंट वरी, टुमारो वी विल मेक दी, वी विल फाइंड दी वे, इफ वी कुड नॉट फाइंड वी विल मेक वन। ये, और फिर उसने आधी दुनिया पता कर। तो चीजें होती हैं कि हम अनसर्टेनिटी में होते हैं, लैक ऑफ रिसोर्स होता है, और यही तो एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क है ना। और जॉब का, जॉब में आपको कुर्सी मेज लैपटॉप सारा मिलता है, बट हियर यू हैव टू मैनेज बाय योर ओन। यही बुनियादी फर्क है कि आप अपने लिए नया क्या कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हाउ टू स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेप कि आपने एक नीश बनानी है। नीश को मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में लेट मी रीफ्रेज इट अगेन, कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया से कोई अनोखी चीज बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी हमने एंटरप्रेन्योरशिप की वो फ्रेंच वर्ड से देखा कि इन बिटवीन क्या यू नीड टू फाइंड वे ओवर देयर। जैसे मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी डीलर का बता दिया, लाहौर में मेरे भाई वहां रहते हैं, ये ठोकर के पास एक सोसाइटी है पार्क विलास। अच्छा, वो काफी बड़ी आबादी होगी लेकिन मार्केट अभी इतनी डेवलप। तो हम खाना खाने लगे तो उन्होंने बेटे से कहा, यार वो फोन करो, वो रोटी चाहिए। भाई सरप्राइज, कैसा तंदूर वाला जो है वो ऑनलाइन भी हो गया। तो पता चला नहीं, वो तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ पे ग्रोसरी तंदूर वगैरह थोड़े फासले पे हैं और सोसाइटी काफी आगे तक चली गई, तो एक बंदे ने जगह जगह वो फेंके हुए हैं घरों में जाके, फोन नंबर दिया हुआ। तो जब मैंने मजीद सर पता किया तो पता चला कि उसने 2-3 दोस्तों से अंडरस्टैंडिंग की है, तुम्हारे पास बाइक्स है, मैं एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा हूँ। घरों में जाके पर्चियां फेंक दी, आपको रोटी मंगवानी है, सब्जी मंगवानी है, आपको ग्रोसरी मंगानी है, तो एरिया उसने डिफाइन कर दिया, हम आपसे 50 रुपए चार्ज करेंगे, आप जो भी करना चाहे। अब जो नहीं निकलना चाह रहा घर से, वो 50 रुपीज पे करता है, तो और वो 3-4 किलोमीटर का एक रेडियस है जिसके अंदर उन्होंने बाइक लेके चलना होता है। तो अब आप जस्ट इमेजिन, इट इज जस्ट अबाउट द इंटेलेक्ट ही यूज्ड, कि रिसोर्स मौजूद है, उसको कंबाइन करके दुकानदार को क्या तकलीफ, कस्टमर आ गया उसके पास, वो अपनी प्राइस पे दे रहा है। बाद में पता चला कि उन्होंने कस्टमर से और दुकानदार से भी बात की, भाई हम कस्टमर ला रहे हैं, हम पेट्रोल खर्च करके आ रहे हैं, कोई 2-3% तो दे दो। उसने कहा चलो ठीक है, जो लाएगा तो मुझसे लेगा ना, 100 रुपए की मुझे देगा पहले सेल, तो मुझसे 5 रुपए मांगेगा ना, so what? And now they are earning from the both sides. तो मैं तो आपको इन आइडियाज की तरफ लेके जाऊं कि आप यहां से शुरू करें, देन स्काई इज द लिमिट। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जो टारगेट है वो मोहल्ले तक रह जाए, आपके शहर तक रह जाए, ये हमारा मैसेज नहीं है। हमारा मैसेज ये है कि इंस्टेड कि आप एक इतना ह्यूज प्रोजेक्ट डिजाइन करें और फिर फ्रस्ट्रेट हों, लेट्स स्टेप बाय स्टेप, पहले आप छोटे स्टेप्स लें, उसके बाद आप अपने बिजनेस को जितना भी कर सकें आप उसमें जा सकते हैं। कल को आप अमेज़न भी बन सकते हैं, अलीबाबा भी आप बना सकते हैं। अगर इन्हीं लोगों ने, इन्होंने भी अलीबाबा की तो वो
کیا نام ہے, جیک ما کی آپ نے پڑھی ہے, اس کی بایوگرافی آئی جس میں وہ کہتا ہے کہ اتنے 11 لوگ تھے جو میکڈونلڈ میں گیا ہیں, تو وہ سارے سلیکٹ ہو گیا اور وہ رہ گئے. آپس میں ایک دوسرے کو آرڈر کرتے رہتے, گڈ, اس طرح انہوں نے گروتھ کی ہے. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں نا کہاں سے بات شروع ہی سے بھی ہے نا, تو ہمیں بھی اس اینڈ سے نہیں سوچنا, اس اینڈ سے سوچنا ہے کہ if someone of you want to be Jack Ma, تو پھر اس کو ان دنوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جب وہ بیچارہ صرف آپس میں ٹریڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اینی ادر کوشچن اور کین آئی موو فارورڈ؟ اور آپ چونکہ ماشاءاللہ آپ کو جیک ما پہ یا دوسرے لوگوں پہ جو ایک ایج حاصل ہے کہ یو آر ایجوکیٹڈ, ٹھیک ہے نا, آپ یونیورسٹی گریجویٹ, آپ کے پاس ان سے زیادہ نالج ہے جو ان کے اسٹارٹ آؤٹ کے وقت ان کے پاس نہیں. اگر آپ 20 سال پہلے جائیں تو ان کے پاس کتنی نالج بیس. گوگل آج کی طرح سے اتنی انفارمیشن نہیں دے رہا جب انہوں نے اپنے کام کرا تھا, لیکن ناؤ یو ہیو انفارمیشن آن یور فنگر ٹپس. ہمارے ہاں جو ایک فرق رہ جائے گا, مثلا جیسے ڈیٹا آپ کو یو کے کا یا یورپ کا ملے گا, پاکستان کا ڈیٹا ملے گا لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں. ایون جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ جا رہے ہیں گوگل میپس کے ذریعے سے تو اچانک لکھا آ جاتا ہے ان نون روڈ. وہ اس وجہ سے کہ ڈیٹا پورا انٹر نہیں ہوا ہوا, وہ ظاہر ہے اس میں ہمارے اپنے بھی ہیں, ان کی بھی کچھ لمیٹیشن ہے, لیکن وہاں کی چونکہ ساری چیزیں آلریڈی ڈیجیٹلائزڈ ہے تو ان کا ڈیٹا پراپر ہوتا ہے, وہاں یہ صورت نہیں ہوتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو بعد میں نہیں پریشان ہو کہ میں نے تو یہ خیال تھا کہ مجھے اسپیڈا اتنا فیسیلیٹیٹ کر دے گا, فلانا اسٹارٹ اپ مجھے کر دے گا, تو اب تو میں تو کام نہیں کر سکتا. نہیں, آپ کو ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لانا, ان چیزوں پر پریشان نہیں ہونا, پانی کی طرح رہنا ہے. پتھر آ جائے نیچے سے ٹھیک ہے, دیوار آ جائے دائیں بائیں سے, اور کچھ نہیں تو چند مہینے چند دن لگیں گے, آپ اپنی زمین سے ہوتے گئے. آپ کو اپنا راستہ کلیئر رکھنا, اپنی منزل جو ہے وہ سیدھی رکھنی, آپ کو نہیں گھبرانا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو 90% لوگوں کے پاس نہیں. ایک ریسرچ کے مطابق only out of 100 10 people have a courage to be an entrepreneur, کیونکہ ان کے اندر پانی جیسی صلاحیتیں نہیں ہوں. اور ٹھنڈ زیادہ ہو چکی تو وہ اور بن جائے گا, جیسے سورج نکلے گا پانی میں کر لو جو کرنا. ٹھیک ہے نا, آپ اسے گرم اتنا زیادہ کر دیں گے تو وہ بن کے اٹھ جائے گا, دوسرے دن بارش کی صورت میں پھر زمین پہ آ جائے گا. What you can do it. So be flexible. حالات کے گلے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, تو اس سے بہتر ہے کہ یہ تو ایسے ہی رہے. وہ لاہور کے ایک صوفی بزرگ ہیں, شاید آپ نے نام سنا ہو, واصف علی واصف مرحوم. تو ان کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ان کا کوئی دوست کافی عرصے بعد انہیں ملنے آیا, چاہے انہوں نے منگوائی تو باتوں میں کر لیں گے, شاہ جی میں تو بہت پریشان ہوں, ملک کا کیا بنے گا, نہ اکانومی کی سمجھ آ رہی, نہ کچھ سیاست میں ہو رہا ہے, کیا ہوگا, ہمارے بچوں کو کیا مستقبل ہے. تو واصف علی واصف صاحب نے پوچھا یہ آپ نے خراب کی؟ پتہ نہیں میرا کیا حصہ ہے. اچھا تو تم پلان کر رہے ہو ملک کو ٹھیک کرنے کا؟ تو نہیں جی میری کیا ہوگا, کہتے پھر چاہ پی. کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو, جو آتا ہے اسے ڈھنگ سے کر لو تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ٹھیک کر لیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اینڈ یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ سرکل آف انفلوئنس, یہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے. فلپ چارٹ ہے ایکشن کوئی بات کہ آپ دیکھیں یہ جو اسٹیون کوی کا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, ان کا سرکل آف انفلوئنس کے نام سے انہوں نے جو تھیوری پیش کی, تو وہ وائٹ بورڈ پہ سرکل بنا کے بتاتے تھے کہ یہ ایک سرکل ہے جس میں آپ سرکل کے اس اینڈ پہ ہیں, یا جیسے چلو اس کو اگر ہم سرکل سمجھ لیں تو میں ادھر ہوں, کچھ لوگ اس اینڈ پہ, میرا ان سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے, لیکن اگر میں اپنے دائیں اور بائیں انفلوئنس کر رہا ہوں اور ادھر وہ بھی انفلوئنس کر رہے ہیں
After some time, this influence will go and coordinate with each other. तो मुल्क को ठीक करना हो, इकोनॉमी को ठीक करना हो, इट इज नॉट कि हम फलां ऐसे हो जाए तो फलां ऐसे कर रहे, ये ऐसे नहीं होगा. हिम्मत करें, एंटरप्रेन्योर बने, अपने एग्जाम्पल से, अपने रिसोर्सेज से आगे आए, एंड यू विल फाइंड द वे आउट इन. ये तो हो गई हमारी पहली बात कि अगर आपको फॉर्मल रिसर्च इंफॉर्मेशन मिलती है, इट इज आइडियल. अगर फॉर्मल रिसर्च इंफॉर्मेशन आप फॉर्मल रिसर्च से ना मिल रही हो तो मार्केट को कैसे जानेंगे? गो टू द मार्केट, टॉक टू द पीपल, एंड यू विल हैव द इनसाइट. हर इंडस्ट्री में, किसी भी मामले में लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं. आपका काम ये है कि उन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके रीब्रांड करें, एंड देन यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर, डिजिटल. और आजकल तो ये भी सहूलतें आपको हासिल हैं कि अगर आप कोई खास प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाह रहे हैं, आपको मुख्तलिफ IT कोर्सेज अवेलेबल हैं, पाकिस्तान के भी हैं. आप जिस यूनिवर्सिटी का चाहें, अब तो यूरोप की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये कर दिया है कि आप ऑनलाइन उनका कोर्स अटेंड कर लें. इफ यू वांट सर्टिफिकेट, यू हैव टू पे. इफ यू नीड जस्ट द नॉलेज, यू डोंट हैव टू पे. और हमें क्या चाहिए? इससे बड़ा और रिसोर्स क्या होगा? ठीक है ना. और इसमें हर तरह के कोर्सेज, इवन मुझे कनाडा से हमारे दोस्त हैं डॉक्टर ज़ाहिर, उन्होंने लिंक भेजा, जो टोरंटो लाइब्रेरी वो दुनिया भर को अवेलेबल है ऑनलाइन. Thousands of journals are there free. Any book you need, it is there. So research is on your, information is on your fingertips. और ये चीज टोरंटो कैनेडियन गवर्नमेंट में नहीं, और बहुत सारी फ्री लाइब्रेरीज जो हैं, तो मैंने भी इस्तेमाल किया है. आप भी कर सकते हैं. कोई बुक है दुनिया की, अगर बुक नहीं मिलेगी तो उसकी समरी फ्री मिलेगी. ठीक है, उसकी पावर पॉइंट आपको फ्री मिल जाएंगी. तो नॉलेज अब आपका बैरियर नहीं, सिर्फ ये है कि आप में हिम्मत होनी चाहिए. और तीसरा स्टेप आपका होता है यू मस्ट हैव अ बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान की जो फॉर्मल शक्ल है वो तो आपकी बुक्स में भी है. मैंने वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप किस तरह से इन्वेस्टर को आपको करना है, सोर्सिंग जिनसे आपने लेनी है, आपको बिजनेस ओनर चाहिए हैं, फ्रेंड्स फैमिली को रब्ता करें, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को करें, बैंक्स को करें. लेकिन हमारे बैंक्स जो हैं वो तो बहुत ही इस मामले में कंजूस हैं कि आपकी मदद नहीं करेंगे. बल्कि वो जो मरहूम एक बैंकर मज़ार निगार थे, क्या नाम था, किसकी याद है? मेरे नाम में ज़हन से निकल, बहुत मशहूर है. तो वो खुद भी चूंकि बैंकर थे, मुश्ताक यूसुफ मरहूम, वो ये लिखते हैं कि बैंक से आप कर्ज लेना जाए ना तो बैंक आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, आगे पीछे, बिजनेस, प्रॉपर्टी. तो जब उन्हें यकीन हो जाए कि तुम्हें कर्जे की जरूरत नहीं है, फिर वो कर्ज दे देते. और इसको कहते हैं कि सस्टेनेबल लोन हमने दी. तो वही अगर आपके पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी वगैरह, तो फिर लोन जाएंगे क्यों? बट जिस तरह का हमारा हालात है इकोनॉमिक, तो बैंक इंश्योर के पैसे वापस भी आए, तो इस वजह से वो हमें मुश्किल पेश आता. सो लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है, ऑब्जर्वेशन कहिए तो जब कुछ करता ना हो, कि आपको फ्रेंड्स फैमिली से बड़ी सपोर्ट मिल जाती. आपको जगह चाहिए, कोई आपको ठिकाना दे देगा, ठीक है कुछ दिन मेरी दुकान में बैठ जाए, हमारी ड्राइंग रूम का इस्तेमाल कर ले. तो ये छोटी छोटी जो सहारे हैं ये आपको मॉरली भी बूस्ट करते हैं और फाइनेंशियली भी आपका बर्डन जो है वो कम करते चले जाते हैं. हमने एक प्रोजेक्ट किया था पिंडी में, पेशावर में, USAID ने उसको फंड किया. तो बेसिकली हम यूथ के लिए जो काम कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी पे कर रहे थे. Then the chief asked me, well, you are doing very well for the university graduates, but what about the high school dropouts? They are more and more in numbers. They have to face more frustration in this society because there is about nothing for them as opportunity. तो हमने जो ओल्ड उस्ताद शागिर्द मॉडल था उस पे काम करके उसको डॉक्यूमेंट किया कि फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स टू द टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हम
استاد کے حوالے کریں گے. اس کے لیے ہم نے کریکولا پورا ڈیزائن کیا, مانیٹرنگ کا سسٹم, اسسمنٹ کا سسٹم کا انشور کیا جائے. اینڈ ود ان 3 months وی سی کہ یہ جو ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ تھے انہوں نے 200-250 روپیہ, یہ 2015 کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے کمانا شروع کر دیا. دے بیکم ہیلپنگ ہینڈ ٹو دیئر فیملی, جو کل تک صرف جو ہے وہ دائیں بائیں آوارہ پھر رہا تھا. تو یہ ریئلائز کہ اگر ٹارگیٹڈ آپ کی ایفرٹ ہے تو آپ کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے. اور اس میں ہم نے یہ آبزرو کیا کہ کئی جو ہم نے تو نہیں یہ سکھایا کیونکہ ہم نے منیمم ریسورس کے ساتھ جو الیکٹریشین بن گئے یا موبائل ریپیئرنگ وغیرہ سیکھی, ہم ان کو ٹول کٹ دیں. ہم نے کہا کہ یوز یور موبائل ایز یور شاپ, میک سم چٹس, سادہ کاغذ کے اوپر نمبر لکھو کہ جی میں اویلیبل ہوں آپ کی پلمبنگ کے لیے, آپ کے گھر کے الیکٹریشین کام کے لیے, اپنے محلے میں لے. یو ول اسٹارٹ ریسیونگ کالز. انہوں نے سکھایا کہ بھی آپ گھروں میں جاؤ تو ایسے بہیو کرو تاکہ انہیں جو ہے ایک سیفٹی کا احساس, جو ہمارے مسائل ہیں ان کی باتیں نہیں دائیں بائیں سننی, ادھر کی بات اگلے گھر میں جا کے نہیں بتانی, تو پیپل ول اسٹارٹ ٹرسٹنگ یو. کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے گھر سے کال آتی ہے وہ یہ ٹوٹی لیک کر دی ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ پلمبر بعد میں آتا ہے, پہلے خود جا کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو جب آپ کو یہ ٹرسٹ اپنی سوسائٹی میں حاصل ہو جائے گا یو ول گیٹ مور اینڈ مور کسٹمر. تو ہم نے اس میں آبزرو کیا کہ کئیوں کے بچوں نے آپس میں جو تھا کیونکہ کچھ سیشن کے اکٹھے ہوتے تھے انٹرپرینورشپ میں تھے, تو الیکٹریشین اور پلمبر نے مل کے کہا جی ہم مل کے دونوں ہی دکان میں, تو گروپ کی صورت میں دے اسٹارٹ دیئر اون انٹرپرینور. لوگوں کو کیا یہ تھا کہ انہیں ایک ہی چھت پہ 3-4 قسم کی سروسز جو ہے وہ اویلیبل, ان کے لیے بھی سہولت تھی, ایک ہی فون موبائل نمبر پہ کال کر لیں اینڈ دے ول گیٹ دیئر پرابلم فکسڈ. سو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اسی طرح سے آپ کو بھی انٹرپرینور تھنکنگ پیدا کرنی, صرف ان بڑے بڑے بزنس پلان پہ نہیں رہ جانا, ہاؤ ٹو فکس یور کسٹمرز پرابلم, دیٹ از مور امپورٹنٹ. نیٹ ورکنگ یہ آپ کا چوتھا پوائنٹ ہے یا 4th اسٹیپ ہے, کیونکہ جب تک آپ نے اپنی پروڈکٹ کو اپنے ریلیشن شپ میں نہیں لے کے جائیں گے, اب وہ پروفیشنل ہوں, فیملی ہوں, فرینڈس کے ہوں, کمیونٹیز کے ہوں, تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں. کیونکہ الٹیمیٹلی دی سکسیس آف یور بزنس آن دی سیل آف یور سروس اور پروڈکٹ, وہ آپ کو اب نیٹ ورکنگ جو ہے اور جو کمیونٹی گروپس ہیں یہ فیس بک پہ بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو تمام سوشل میڈیا پہ جس پہ بھی آپ چلے جائیں یہ آپ کو اویلیبل ہیں, مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں, ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں. ناؤ یوزنگ اٹ فار یور اون بزنس اٹ از امپورٹنٹ, اور ہاؤ انٹیلیجنٹلی یوز. یہ اگر آپ نیٹ ورکنگ میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کا بزنس جو ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. اینڈ دی 5th thing is advertising your business. اور وہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ your digital business skills will come into action, کیونکہ آپ کا آئیڈیا ہی آن لائن کا, اور اسی پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. کیونکہ باقی کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ایز اے انٹرپرینور کوئی اسٹور یا اس طرح کی اور چیزوں کو پلان کرتے ہیں, یو ہیو ریسورسز, یو مسٹ گو فار دیٹ. بٹ ایون دین آئی وڈ سے کہ آپ اگر فزیکل سروس کا بھی کوئی بزنس کر رہے ہوں اس کا پرپورشنیٹلی کچھ حصہ مسٹ بی آن لائن. وہ آپ کو ایکسٹرا انکم دیتا ہے اور آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے. پھر جب فزیکل ریسورس آپ استعمال کرتے ہیں تو ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے, اس کاسٹ کو جتنا آپ ریڈیوس رکھ سکیں گے آپ اتنے کامیاب ہوں گے. اینڈ دین 6th and the last step is business operation. بزنس آپریشن میں یہ بات یاد رکھیں کہ whenever you will start your any project, your assignment, at first you have to act as a CEO and as a peon of your own business. یہ دونوں کام آپ نے خود کرنے. کیوں؟ کیونکہ جب بزنس ابتدا میں ہوتا ہے, یہاں مجھے تو آپ کے پاس کام کم ہوتا ہے اور آپ کے پاس ریسورس فائنینشیل کم ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو ڈو مچ مور بائی یور سیلف ٹو ریڈیوس دی کاسٹ. پھر آپ اس کے بعد جب تھوڑے سے مڈل لیول پہ چلے جاتے ہیں, جو بیکم SME, اسمال اینڈ میڈیم کے لیول پہ آپ آتے ہیں, یو نیڈ 3-4 پیپل لائک مائنڈیڈ who could lend you hands.
टेक्निकली, फाइनेंशियली, सर्विसेज सूरतों में। और जब आप इससे इंक्रीज करेंगे तो यू विल कम एट द थर्ड लेवल, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब आपको एक्सपेंड करना, अब आपको सिस्टम्स की जरूरत है। Its system could be HR, system could be production and machinery, it could be some sort of policy procedure mechanism where your company will work and interact with each other, and then the laws of the land also come into action, क्योंकि फिर आपसे expectation होती है कि आप certain जो statutory requirements हैं उनको भी आप fulfill करें। So then you need the organization. तो उस तीसरे लेवल को आप पहले दिन से कंसीव ना करें, उसको आप कीप इन योर बिजनेस प्लान कि मैं जब वहां पहुंचूंगा तो मुझे कहां से रिसोर्सेज लेना है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फर्स्ट स्टेप को फर्स्ट के तौर पर लें, मिडिल को मिडिल के तौर पर। बहुत सारे हमने, अगर आप रिसर्च पढ़ें व्हाई बिजनेस इज फेल, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो सेकेंडरी स्टेप पे थर्ड स्टेप ले लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या है कि आपने ये सोचते हुए कि अगले साल मुझे 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी, अब मुझे ढंग के 10 बंदे भेजने, तो आपने आज के दिन से उसका पेरोल अपनी जिम्मे कर लिया। तो इट मींस यू आर कंज्यूमिंग फास्टली योर फाइनेंशियल रिसोर्स, और अगले साल में जाते जाते फिर पता चला कि वो खान साहब ने हड़ताल कर दी, नाराज हो गए, वो आप जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं। व्हाट विल हैपन कि ये जो अननेसेसरी एक्सपेंशन है ये आपका बोझ बन के आपको डुबो दे। तो आपको ये फोर्सी करना पड़ेगा कि किस स्टेप पे मुझे अपने रिसोर्सेज का जुडिशियली किस तरह से इस्तेमाल करना, स्टेप से अपने आप को बाहर नहीं। एक ये चीज नाकामी का सबब बनती है। और इसी से जुड़ी हुई जो चीज है जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का मसला कब होता है कि जब आप इस चक्कर में ये भी मैं ले लूं बिजनेस, वो बिजनेस भी मैं ले लूं, आपने जैसे बंदे बढ़ा लिए, ट्रांसपोर्ट बढ़ा ली, बड़ा ऑफिस ले लिया, तो खर्चे आपके बढ़ गए, इनकम तो ग्रेजुअली बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि जो आपका डिपॉजिट आपके पास इन टर्म्स ऑफ कैपिटल पड़ा हुआ था वो तेजी से खत्म होना शुरू हो गया। तो ये ऐसा ही है जैसे आप ब्लड सर्कुलेशन और बिजनेस जो है वो फेल होता है। और तीसरी वजह इसकी बिजनेस की इस वजह से भी होती है फेलियर की कि हम शॉर्टकट के चक्कर में, शॉर्टकट, अच्छा अंडर द टेबल डील्स करनी चाहिए, वो 2-3 डील्स तो आपको जंप दे दें तो बंदों को ये बिलीव होता, ओ वाओ व्हाट अ रिस्पॉन्स, तो मैं तो चंद दिनों में अमीर हो जाऊंगा। लेकिन होता ये है कि जो अंडर द टेबल आपके साथ डील कर रहे होते हैं वो कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं करते। और हमें बार इसका वास्ता पड़ा कि फलां प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फलां बंदे का मिनिस्टर का आया कि जी हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट है, आप ले लें, इतनी फीसद आप हमें दे दें। तो प्लीज मुझे वैसे करना है, टाइम क्या भाई, ठीक है, टाइम हो गया ना, इसी अंग्रेजी के बंदे को तमीज से बता रही है टाइम खत्म हो गया, देखो टाइम हो गया, इट्स ओके। तो क्या होता है कि वो फिर तीसरे चौथे मामले में वो पकड़े जाते हैं और वो फेल होता है। हार्वर्ड की रिसर्च है कि जो अनफेयर मीन्स के साथ बिजनेस चलते हैं उनकी एज एवरेज नॉट मोर देन 10। एंड द अदर हैंड दे आल्सो टोल्ड कि इफ यू आर एथिकल पर्सन and doing the business with ethics, there are 18% more harder for you as compared to the person who is unethical. So the scene is yours. You want long lasting your business and peace of mind, then face this 18% hurdle. And then the 82% peace of mind is and sustainability you will have in your business. अब ये ट्रेड ऑफ, शॉर्टकट वाले को ये अच्छा लगता है वो देखी जाएगी, एंड द लॉन्ग रन दे लूज। और जो शॉर्ट रन वाले हैं और जो लॉन्ग रन वाला है वो आस्ता आस्ता चलता है, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो हमें बचपन में पढ़ाया गया था। अच्छा, मैं इन चीजों से कुछ आगे चलता हूँ, आपको नाराज हो गए, आ जाएगा। अच्छा भाई, चलिए मैं आपको उसका बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ।
could you please check it? People could say. جو میں جو موجودہ آپ کے ساتھ چند اپرچونیٹیز آن دس کمیونٹی لیول چند ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. مثلا بی بی سی اردو کے اوپر میں نے ایک اسٹوری دیکھی. سیالکوٹ کے پاس ایک گاؤں ہے, وہ نوجوان اپنی جو دیہاتی فوڈ ہے وہ اس کی کوکنگ سکھاتا ہے آن لائن. ہاں سیالکوٹ ایک چھوٹا سا گاؤں, اور اس نے بتایا کہ اب میں تقریباً 3 لاکھ روپیہ مہینے کے کما لیتا ہوں سٹنگ ان اسمال ولیج. دوسری اسٹوری میں نے دیکھی لاہور کی ایک بچی جو کوائٹ ینگ اباؤٹ 20 ایئرس. اس کا کیا کمال ہے کہ ایسی اسے کھانے پکانے کا شوق, تو وہ کھانا پکا رہی تھی. اس کے بھائی کے پاس موبائل تھا, اس نے کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ جو تم پکا رہی ہے اس کی ویڈیو بنا لیتے اور یوٹیوب پہ چلا دیں گے. وہ کہہ لگی وہ اتنی ہٹ ہوئی وہ جو ریسیپی تھی, اور اس کے ساتھ بڑے دلچسپ آئے کہ وہ بہت غریب بنا کہ اگر آپ نے یوٹیوب پہ آنا ہی ہے تو کم از کم برتن تو ڈھنگ کے رکھیں. کسی نے لکھا ذرا اچھی ریزولوشن کا موبائل ہی لے لیں جس کا کیمرہ بہتر ہو. And now she is earning in lakhs. Third story, it is also reported on the BBC. اردو سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچی جس نے گریجویشن کی, اس کا باپ پہنچی, نوکری اسے نہیں ملی. اس نے کہا کہ کیوں نہ جو والد صاحب جوتے بناتے ہیں میں اسے آن لائن بیچنا شروع کر. Now she is earning within 3 years she is earning 1 million per month. میں پشاور گیا کیونکہ ہم مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں. I met people. تو وہ کیا وہاں ایک عام سا گھر جس کی وہ سفیدی بھی گر رہی ہے, لیپ ٹاپس لے کے 4-5 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ پشاوری چپل, گڑ اور شال یہ یورپ میں جو پاکستانی ان کو بیچتے, اور چپل جو 500 کی ہے وہ ظاہر ہے وہ اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں ہماری 5000 میں بک سکتی. اب چپل وہ نہیں بنا رہے, بنانے والے سے لے کے آتے ہیں, اس سے ریٹ طے کیا ہوا ہے, کوئی کمال انہوں نے نہیں کیا. وہ گڑ خود جا کے گنے کاشت کر کے نہیں بنا رہے ہیں, وہ شال نہیں بنا رہے ہیں, وہ آپ کی طرح پڑھے لکھے ہیں, گریجویٹ ہیں, انہوں نے صرف جسٹ یوز دیئر انٹلیکٹ کہ کون کہاں بیٹھا ہوا اسے ضرورت ہے. اور مزے کی بات یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں نسوار بھی بہت گڑی ہیں کیونکہ کچھ یورپی ملکوں میں وہ اویلیبل نہیں ہوتی, ہر جگہ تو یہ اسٹور اویلیبل نہیں. اب مجھے بتائیں جو نصاب بیچ کے وہ ایک دور دراز میں بیٹھ کے ڈالرز کما رہے ہیں, why not you? So that's why I said you that I'm not giving you the Amazon and a big short report. I'm giving you the real examples. You can go meet these people. تو آپ اپنی کلچرل آئٹم پہ تھوڑا فوکس کریں, اور آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں, آپ کو نیٹ ورک بنانا, آپ کو میڈیم دینا ہے ڈیجیٹل, اینڈ دی ہول ورلڈ از یور مارکیٹ. صرف ہمت کرنے کی بات کریں, آپ کی گلی محلے میں جو پراپرٹی ڈیلنگ ہے اس کو آپس میں کوآرڈینیٹ کریں, ان کو پلیٹ فارم مہیا کر دیں, اور آپ کو صرف اپنے لیپ ٹاپ کا استعمال کریں. اس میں کچھ نہیں ہے, سیزنل آئٹمس کنو آیا ہے آپ وہی لوگوں کو بھیج دیں. ابھی آپ نے شاید فیس بک پہ دیکھا ہو, آپ کا تجربہ ہوا ہوگا کہ یکم جو وہ ہیٹرس کی جو اس کے آنا شروع ہو جائے. آپ کو ہیٹر نہیں بنانے بھائی, جا کے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ جناب اگر میں آپ کے لیے بھیج دوں مجھے یہ کیا دیں. اس کا دماغ خراب ہے اگر وہ آپ کو ہیٹر نہ دے. آپ نے آرڈر دینے اور پیسے جو ہے وہ آپ کو مل جائیں. تو یہ سیزنل فروٹ ہوں, ایٹیبلز ہوں, اپلائنسز ہوں جو ویدر کے ساتھ چلتی ہیں, پراپرٹی اور ہاؤسنگ میں بہت کچھ ہے. اگر آپ اپنے ایریا بیسڈ سروسز کو زیادہ فوکس کریں, لوگوں کو ضرورت ہے. اب میں G15 کی سائڈ پہ رہتا ہوں, تو وہاں ایک صاحب جو یہ جو ڈسپینسر انہوں نے ایک سروس شروع کی کہ یہ آپ کو ان پیشنٹ سروس جو ہے وہ سروس کیا ہے کہ جی گھر میں بزرگ ہے اس کا لے کے جائیں گے انجیکشن لگوا لیں گے, وہ ایک کام بن جاتا ہے. گاڑی نکالیں, اب تو پیٹرول بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے, تو رش میں جائیں کسی ہاسپٹل یا ڈسپینسری تک آپ لے کے جائیں, یہ جو ہمارا تو وہ انجیکشن لگانے کے لیے کون سی راکٹ سائنس ہے, یس بیسک ٹریننگ بندے کے پاس نہیں. تو میں نے کہا اب کیا ہے, کہتے جی ابھی ہمارا پہلا سال اینڈ ہو رہا ہے اینڈ وی آر پریٹی گڈ, ہمارا رینٹ بھی نکل رہا ہے,
اور ہماری ٹیم کے اخراجات نہیں کرتے. ابھی ہم کو بریک پروفٹ میں نہیں, بٹ اٹ از گروئنگ. اب ہمیں ابھی سوسائٹیز کے آرڈر بھی آنا چاہیے لوگوں. سر وہ مارکیٹ میں ایک نیو اسٹارٹ اپ بھی آیا نا طبیعت.com سے, ان کا سلوگن ہے کہ اب آپ کو علاج کروانے کے لیے لندن نہیں جانا پڑے گا, طبیعت آپ کا کرے گا علاج. So they are providing doctors and medical staff Very at right. home. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیے اس کے علاوہ بھی لاہور بیسڈ ہے مرہم کے ٹی بی کے نام سے بھی موجود ہے, ڈاکٹر آن لائن کے نام سے بھی موجود ہے. تو یہ جو ہے یہ اس طرح کے کافی ہے. لیکن ایون دین آپ کی جو 22 کروڑ کے بعد آپ کسٹمر بیس دیکھیں کتنی, اس کا مطلب ہے کہ نیو انٹرسٹ کے لیے گنجائش موجود ہے. آپ کو اس سے پریشان نہ ہو, کمپٹیشن سے پریشان نہ ہو. پریشانی وہ ہے اگر آپ کو ہوم ورک ٹھیک تو آپ جس طرح سے شہر پھیل رہے ہیں, سوسائٹی باہر بن رہی جہاں ہر چیز اویلیبل ہے. میں ایک اتفاق سے کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا میرے ایک دوست کے حوالے سے, تو بڑی دلچسپ بات انہوں نے مجھے بتائی کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے آپ ٹاپس دیتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں. ہم نے ایک سوسائٹی بنائی ہے اور وی آر ورکنگ فار مدرسہ طلبہ کہ ان کو جیسے کہ وہ اپنی لائیولیہوڈ کے لیے امام مسجد صرف بنے, وہ پڑھیں, دین کا علم حاصل کریں, اس کو پیشہ نہ بنائیں. اس کے لیے ہم انہیں امپاور کرنا چاہتے ہیں. تو ہم انہیں مختلف کورسز میں ڈال رہے ہیں. 2 ویکس کا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ بھی لوگوں کو انٹرپرینور بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہاں آ کے توازن. تو مجھے 2 سال میں مسلسل وہاں گیا, اور پھر کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے خبر سنائی کہ یہ وہاں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اب ہمیں فری ٹائم دیتے رہیں, وی وانٹ ٹو گیو یو دس کہ اس کے نتیجے میں چند ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے قاری آن لائن کا سلسلہ شروع کر لیا. وہ قرآن کی تجوید سکھا رہے ہیں, کچھ نے اپنے مل کے اسکول بنایا ہے, کچھ کو نے بتایا کہ وہ آرمی میں جو خطیب وغیرہ کے طور پر گئے ہیں کہ they went to their creating something home and I was really happy. اس کا مطلب ہے کہ ذرا نہ ممکن یہ مٹی بہت خیز ہے. اپنے بل پہ یہ کہاں پہ مطلب کہ کون کرتا ہے کہ یہ جو برج کا کام کر رہا ہے وہ یہ کہاں پہ کر رہا ہے کہ بھائی جی نے بتایا کہ مجھے فائنینسنگ نہیں مل رہی, تو کیا ہمیں جو ہے نا نہیں کنیکٹ کرتے ہیں, فائنینسنگ ہمیں دیتے ہیں نہیں, مطلب کہ آپ سے ہم نے کچھ ایسا نہیں سنا کہ آپ اس طرح کچھ کرتے ہیں. آپ نے مطلب کہ ایک اسپیچ دی کا نشان دے سکتا ہے اور کوئی دے سکتا ہے. جی بالکل یو آر رائٹ. ہم فائنانسنگ انسٹیٹیوشن نہیں ہے اور ہم آپ کو ایسی کوئی بات کر بھی نہیں رہے. ہم تو آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ CSR our initiative to reach the youth and enable them to be something. ہم آپ کو ٹیکنیکل جو ہے وہ آپ کو سپورٹ دیں گے. آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں, ہم پروگرام ہم ہر مہینے آن لائن بھی آفر کر رہے ہیں تاکہ آپ اس سے سیکھیں اور پھر اپنا جہاں آپ پیدا کریں اگر زندوں میں. وہ بھی پیڈ ہوتے ہیں نہیں, ہمارے نہیں. That's what they're offering. This is That's how what we they're are. helping. وہ نہیں. Sir, how you people are entrepreneur? Entrepreneurship is basically problem solving for the humanity, na? So how you people are entrepreneur? What is different in you? What other people are not offering of your competition, of your market? 2 چیزیں ہمارے ہاں بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس طرح کی بات کریں تو اس کے 2 پہلو ہیں. ویلیو ایڈیشن اینڈ ویلیو ایڈیشن ہیز 2 ڈائمینشن. The one intellectual, second in financial terms. ٹھیک, ہم ویلیو ایڈیشن ان ٹرمز آف ٹیکنیکلٹیز, ان ٹرمز آف نالج آفر کر رہے ہوتے ہیں. I do not want to praise my company and myself کیونکہ یہ اس طرح کا ماحول نہیں, لیکن ہم اپنی آفرنگ میں ان چیزوں کو اہمیت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. This is what we are different. سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے آپ اگر NGO سے آپ کا واسطہ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سال کچھ NGOs ہیں وہ یورپ سے ایکسپرٹس کو لے کے آتے ہیں, جیسے ڈاکٹر ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, یا وہ لوگ آتے ہیں. وہ لوگ اپنا ٹائم دیتے ہیں اور اس ادارہ جو ہے جو ان کو لے کے آتا ہے وہ ان کی بورڈنگ لاڈجنگ سارے ایکسپینس لیتے ہیں.
وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نالج ہے, اس کے ذریعے سے میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں, بٹ ہی ڈز ناٹ پے ہز ٹریول اینڈ ہز اکاموڈیشن, کیونکہ وہ چیز دینا چاہتا ہے اور وہی دینی چاہیے جو کسی کے پاس. تو وی the same way we are sitting with you to give you the way forward, to guide you. So this is what we have. What exactly services your company is providing? Okay. We offering our services to corporate and NGO and UN institutions in HR field, right from recruitment, training and development, project management, financial management, and HR consulting services. Okay. If I have a company and I have an HR department, why I will prefer your services for HR? What is different? Different is کہ جو دو طرح کے آپ کے ہاں ادارے ہیں, جو ملٹائی نیشنل ہیں وہ بہت گرون اسٹیبلش ادارے, ان کے پاس ایکسپرٹیز لیول ہائر لیول کی اپنے ود ان کمپنی ہوتے ہیں اینڈ دے کین سالو دیئر پرابلم. ٹھیک ہے. جو میڈیم ایس ایم ای ٹو میڈیم ادارے ہوتے ہیں, دے کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو پرماننٹ اسٹاف which could alter their policies, give them new ideas on the development of services or their human resource development or their business growth. They need expertise time to time. تو انہیں پھر ہم جیسے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اسائنمنٹ بیسڈ ان کو جو سروس دے رہے ہوتے ہیں, فرض کریں اگر وہ کچھ سال تک رکھیں تو وہ سال تو شاید کام نہیں کرے. ٹھیک ہے نا. اگر انہیں ایچ آر مینول کو ریوزٹ کرنا ہے جو آج سے 5 سال پہلے بنا, ناؤ تھنگز ہیو چینجڈ. آپ کو پے اسٹرکچر کو جو ہے وہ ریوائز کرنا ہے, انسینٹیو اسکیم کو ریوائز کرنا ہے, گورنمنٹ کے نئے رولس ریگولیشن آ گئے ہیں, ٹیکسیشن کے رولس بدل گئے ہیں, تو یو نیڈ ٹو اپ گریڈ یور مین. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں پھر وہ اہلیت نہیں ہوتی, وہ اتنی کوالیفائڈ نہیں ہوتے, وہ آپریشنل لوگ ہوتے, تو انہیں پھر ضرورت پڑتی ہے کہ ان کے پاس جن کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے, ایکسپوجر ہے, ایجوکیشن ہے, دے کم فارورڈ اینڈ revisit their manual, give them the new manual, اور وہ کوئی 1 مہینے کا 2 مہینے کا ڈیپینڈنگ آن the size of the organization ہم ان کو جب بنا کے دیتے ہیں تو ان کو وہ سروسز جو ہیں وہ ان کی کاسٹ کم ہوتی ہے, ویلیو زیادہ. So I'm a business student. I know HR is. One last question. Kindly one last question. We will end the session and then you can talk. Okay, sir. السلام علیکم. My name is Shahid Khan. سر میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر آپ نے شروع میں فرمایا کہ ہماری جو ایم ہے وہ منی کیش اور کیپٹل نہیں ہونا چاہیے. لیکن کارل مارکس کیپٹلزم کے مطابق کہ دنیا کی ہر ایک چیز کے پیچھے وہ منی ہے. مطلب یہ منی ہمیں موٹیو دیتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کو آگے لے جائیں. لیکن وہ کون سی چیز, اگر ہم اکنامکس کیپٹلزم پر دیکھا جائے تو پروڈیوسر کی طرف سے منیمم کاسٹ کو بھی پروفٹ کی بات کریں, مطلب ان کی ٹرم ہے. اگر ہم کنزیومر کی بات کریں وہ بھی یوٹیلٹی کی بات کرتے ہیں, انہیں بھی مونیٹری ٹرم ہے اور مٹیریل ریلیٹڈ ہے. سروس کے علاوہ اور کون سی چیز جو ہمیں موٹیویٹ کرے منی کے علاوہ؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا. الٹیمیٹلی وی ورک فار منی, وی ریڈ فار منی, وی ارن اے ڈگری فار منی. یہی ہے نا, جاب کریں گے پیسے کمائیں گے. وی ڈو ا بزنس ٹو ارن منی. میں جو ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں اور جس کو اب ڈیولپ کنٹریز نے جیسے ایتھکس ہے, اب یہ ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے, ورک ایتھکس ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ ریسرچ نے یہ ثابت کیا, ابھی میں نے ہارورڈ کی آپ کو ایگزامپلس دی ہیں, کہ جہاں صرف منی آ جاتی وہاں ایتھکس پیچھے رہ جاتے. ایتھکس پیچھے رہ جاتے ہیں, کرمینالٹی آ جاتی. ٹھیک ہے. شارٹ کٹس آگے آ جاتے ہیں جو انلیگل ہوتے ہیں, جیسے بزنس لینا, بزنس دینا. تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ چونکہ اب یہ دینی حوالوں سے تو ہمیں ایتھیکل ہونا ہے. ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے, جیسے ہارورڈ جیسے ادارے نے کی ہے, کہ جو ان ایتھیکل بزنس ہیں وہ گرو فاسٹ کرتے ہیں اور اتنی تیزی سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایون انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ when you are ethical and you have ethical point of view while you are giving your opinion, while you are rendering your services, تو آپ کی پرچیز کے 80% چارجز کم ہو جاتے ہیں. لیکن those who did this, they stand longer and lasting in the business. یہ سچ ہمیں کہا ہے. اس لیے my opinion, even as a business person,
یہی بنی ہے اور جو میرا تجربہ اتنے سالوں کا ہے کہ ایتھیکل ہو کے آپ ایٹ پیس ہو جائیں. جن لوگ تو آپ کو لانگ لاسٹنگ کے لیے ایتھیکل ہونا پڑے. اینڈ اف یو اونلی ہیو منی ایز این آبجیکٹو تو پھر ریلیشن شپ بھی میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہیں پیچھے بوڑھے والدین رول رہے ہیں, وہ امریکہ کی نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے امریکن نیشنلٹی اس لیے ٹھکرا کے آ گئے کہ والدین بوڑھے ہیں, میں اکلوتا بیٹا ہوں, آئی مسٹ بی وٹ ایور آئی ایم. لیکن اللہ نے مجھے کئی دنوں زیادہ جدید جو امریکہ میں کماتے. تو یہ اپنا اپنا پرسپیکٹو ہے. ایک چھوڑ کے چلا گیا, واپس آنے کو تیار نہیں ہے کہ میں کیوں دیگر فیملی کو سپورٹ کروں, میں آپ ہوں. ایک کہتا ہے کہ نہیں, جب میں نتھنگ آئی واز نتھنگ, میرے پیرنٹس نے میرے لیے اتنا پین لیا ہے, ناؤ اٹ از دا ٹائم. وہ ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے. بزرگ لوگ, آپ کو بھی تجربہ ہوگا, وہ گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں, وہ گاؤں میں رہنا پسند کریں گے جہاں بجلی 10 گھنٹے جاتی ہے. دے ول ناٹ لائک کہ وہ آ کے یہاں پہ فلیٹوں میں رہیں گے, اس طرح کی زندگی گزاریں. تو یہ ٹائم ہوتا ہے کہ دین یو ہیو ٹو پرائرٹائز کہ منی از امپورٹینٹ, ریلیشن شپ از امپورٹینٹ. تو میرا تجربہ جو میں بہت سارے نام لے کے آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے منی کو سیکنڈری رکھا, الٹیمیٹلی منی ان کے پیچھے آتی, وہ ان کے پیچھے آتی ہے. اس لیے کہ منی آپ کی نیت اور آپ کے اسکل سیٹ کو فالو کرتا ہے. بدنیت آدمی ڈھونڈ ڈانٹ کے چیزیں جمع کر لیتا ہے, لیکن وہ کتنی دیر سسٹین کریں گی اس کی معاشرے میں آپ کو ایگزامپل نہیں ملے. آپ کو ایسے بزنس فیملیز ملیں گی جو بہت اوپر گئے اور پھر ایٹ دی لوز دے کم بیک, ان کا نام نشان نہیں. وہ تمام بادشاہتیں جو منی اور عیاشی میں پڑے, وہ بادشاہتیں ختم ہو. یہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے. یہ مطلب اسٹیٹس کی بات ہے, اسٹیٹسٹکس سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم صرف ایک انٹرنل یا کسی دینی حوالے سے بات نہیں. تو دیٹس وائی یو مسٹ ٹیک کیئر آف یور منی نیڈ. لیکن منی سب کچھ نہیں, ایک لائن کھینچنی ضروری ہے. یو مسٹ ہیو اے فائن لائن ان یور ڈیسیژنز. یار کچھ بھی ہو, یہ چیز میں نہیں چھوڑ سکتا, یہ میری پہچان ہے, یہ میرا کلچر ہے, یہ میرے لوگ ہیں, یہ میری مٹی ہے. اور دین لائف از ایزی. ورنہ وہ یہی ہوتا ہے, ادھر سے ضمانتیں کرائیں, پھر ادھر سے کرائیں, پھر ملک سے باہر چلے گئے, ایف آئی اے ان کو ڈھونڈ رہی ہے. تو کیا ایسا ہے, کیا زندگی, ایسا تو بہت ہے. ادھر آ نہیں سکتے, جس دن آئے ایئرپورٹ سے گرفتار ہو جائیں گے. یہ سارا کو بھی تو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں. دس از مائی اونلی پوائنٹ. مسٹ ٹارگیٹ میں ہرگز نہیں کہوں گا, بلکہ ایک حدیث جو اکثر لوگ نہیں بتاتے, کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ غربت میں خدا ملتا ہے. ایسا نہیں ہے, ہمارت میں بھی خدا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی وہ ہمارے لیے کی. تو آپ وسلم کی حدیث ہے کہ تم سے بہتر وہ ہے جو اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے کو ڈبل کرے. تو ادر ورڈز جو آج ہے آنے والا, پھر دوسری حدیث آ گئی کہ کامیاب تو وہ ہے جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر. یہ چیزیں کیا ہیں؟ سو دین بھی منع نہیں کرتا, قانون بھی منع نہیں کرتا, بٹ اونلی فوکسنگ آن منی. دین اٹ مینس کہ جیسے جانور ہے اسے تو چارہ چاہیے, پڑوسی کی زمین سے کھا لے یا آپ کھلا دیں یا وہ اور نظر بچا کے کھا لے. There must be a difference between two. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Rashid and Mudakif, Mr. Fahad, and Ms. Navish for sparing time and joining us. I do understand you're all tired, but when you invite someone, it's very important to be interactive with them because when they take special time to come to your institutions, and institution we have an important responsibility to have collaborations. Now, collaborations sound like very cliche terms, but they are very important because to further your projects, your mission, and your vision, what you want to do is that. Now, one thing that I learned today was that consistency, no matter how average you are, but you have to be consistent in whatever you're doing. آج تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے آگے جائیں گے. What I feel is that our generation is lucky because we have these people, we have online resources, we have different platforms where we can learn a lot of things. They have to do from scratch. ہمارے پاس بہت زیادہ سورسز ہیں جہاں سے ہم لرن کر سکتے ہیں. Just switch on YouTube, go to the reels, go to the Instagram posts, and you can read a lot because we are from this generation. یا ہمیں کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہم نے اتنے ریسورسز پڑھ لیے, ہم ٹھیک ہیں, بٹ when you move forward, when you'll have your children, and then you will realize that you want the better or the best
of things to offer to them. आप लोगों ने तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया. When you have your children, all the other generations, you would want to have best. So this is your time where you can invest your energies. ताकि जब आप अपने middle age तक पहुंच जाए तो आप लोगों ने बहुत कुछ achieve कर लिया. You do not have to go through that struggle that these people are going through. Consumerism is out there. It will always attract us. Market will always attract us. Relationships are important, but money is also important, because when you move forward, you understand that आप अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देंगे. Thank you very much.